الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو امت محمدیہ کے اندر داخل فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے فیصلوں کو رکھا ہے کہ جو ایمان لے کر خدا کے دربار میں پہنچے گا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہم سب کو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے ہدایات عطا فرمائی، راستے بتا دیے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے کر آ جائے اور جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کو واضح کر دیا کہ یہ ایک راستہ وہ ہے جو رسولوں کا ہے، پیغمبروں کا ہے، صلحاء کا ہے، صدیقین کا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو شیاطین کا ہے، جو شریر قسم کے لوگوں کا ہے، غنڈوں کا ہے، اوباشوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کو ہم سب کے سامنے واضح کر دیا، لیکن یہ ہماری سعادت ہے اور یہ ہمارے لیے نصیب آوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس قافلے کے اندر داخل فرمایا جو قافلہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے۔ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی رسول سے ہی کہا تھا کہ قل آمنت باللہ، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، ثم استقم، اور اس کے بعد اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور اس پر استقامت رہے، تو استقامت اختیار کی تو پھر خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر ہم سب کو داخل فرمایا، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام جو ایک محنت لے کر آئے ہیں، آپ ایک دعوت لے کر آئے ہیں، آپ ایک پیغام لے کر آئے ہیں، امت کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا کہ اب آپ کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی رسول اور کوئی پیغمبر اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ جو کام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، خدا تعالیٰ کا تعارف کراتے تھے، اس کی وحدانیت، اس کی فردانیت، اس کی سوادانیت کا تعارف کراتے تھے، وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ذمہ داری ان حضرات کو، اس امت کے لوگوں کو دی کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، کہ جو لوگ تم میں حاضر ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغام کو دوسرے لوگوں کو تک پہنچا دیں۔ تو محمد عربی علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت کا ایک نمونہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حضور کو مبعوث فرمایا تھا کہ آپ خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نازل کیا ہے آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اس کے لیے آپ نے مکہ المکرمہ کے
میلے ٹھیلوں کے اندر، حج کے موسم کے اندر کبھی آپ انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے، کبھی اجتماعی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے۔ حج کے موسم کے اندر مختلف قبائل جگہ جگہ ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کے نبی ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، کبھی آپ کے لیے، کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محنت کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتے تھے۔ آپ نے وہ موقع بھی نہیں چھوڑا کہ اگر آپ کو موقع ملا ہے لوگوں کو دعوت دینے کا، لوگوں کے سامنے خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا، تو محمد عربی علیہ السلام نے اس موقع کو بھی غنیمت سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر تشریف لے کر آئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اس راستے سے مدینہ منورہ پہنچنا چاہتے ہیں جو راستہ مدینے کی طرف جاتا ہو لیکن بہت زیادہ دور نہ ہو، طویل نہ ہو، بلکہ مختصر راستہ ہو۔ تو حضرت سعد فرمانے لگے یا نبی اللہ ایک راستہ ہے لیکن وَبِهِ بُسَّانِ مِنْ أَسْلَمَ، قبیلہ اسلم کے دو بڑے بڑے ڈاکو وہاں پر رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہمیں اسی راستے سے لے کر چلو۔ اور اللہ کے نبی جب اس علاقے سے نکلے تو وہ دونوں آپس میں کہنے لگے یہ تو یمانی شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے اور اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے آپ نے خدا تعالیٰ کا تعارف کرایا تو وہ دونوں کے دونوں اسلام لے کر آ گئے۔ تو محمد عربی علیہ السلام کا جو آپ کی فکر تھی، آپ کا جو درد تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو سفر کے اندر بھی موقع ملتا تو آپ اس موقع کو بھی گواتے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی علیہ السلام فی سفر، ہم حضور کے ساتھ ایک سفر کے اندر تھے، فاتا اعرابی، ایک دیہات کا رہنے والا آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا این ترید، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو الی بیتی، اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هل لک من خیر، کیا میں تمہیں کوئی خیر کی بات بتا دوں؟ کیا تمہیں کوئی بھلائی کی بات تم چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بالکل، آپ ہمیں بھلائی کی بات بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وتشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ تو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حل من شاہد علی ما تقول، کہ آپ کی اس بات پر کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کس کو گواہی کے لیے بلاتے؟ آپ نے یوں اشارہ کر دیا هذه الشجرہ، یہ درخت گواہی دے گا۔ اس کے بعد فدعاها رسول اللہ علیہ السلام، حضور نے اس درخت کو بلایا، وہی علی شاطئ الوادی، جو بالکل وادی کے کنارے پر تھا، فاقبلت تخد الارض خدا، وہ زمین کو چیرتا پھاڑتا ہوا، فقامت بین یدی، حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضور نے پھر اس سے گواہی طلب کی، فاستشهدها ثلاثا فشهدت انه كما قال، آپ نے اس سے گواہی طلب کی کہ وہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں؟ تو اس نے درخت میں کہا کہ جیسا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بات وہی ہے اور آپ کی بات کے اندر سچائی ہے۔ وہ ایمان لے کر آ گیا۔ ایک سفر کے اندر اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور ایک شخص کو اپنے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں، فوراً دل کے اندر ایک خیال آتا ہے یہ شخص گزر تو رہا ہے، موقع یہ ہے اس کو دعوت دی جائے۔ حضور نے دعوت دی اور درخت نے آ کر گواہی دی، اس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ پھر وہ کہنے لگا اتبعونی، میں اپنے قوم کے پاس جا رہا ہوں، اگر یہ میری قوم کے لوگ میری بات کو مانیں گے اتیتک بہم، سب کو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا، والا رجعت الیک واکون معک، ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ جاؤں گا اور آپ کے پاس رہوں گا۔ تو محمد عربی علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ ہمیں نمونے ملتے ہیں کہ جہاں آپ مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگ آپ کو پریشان بھی کرتے تھے۔ حضرت طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رأیت النبی فی السوق، زمانے جاہلیت میں جب میں تھا تو میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ بازار کے اندر ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو فمنہم من صبہ، کچھ لوگ آپ کو گالیاں دیتے، فمنہم من حسا علیہ التراب، اور کچھ لوگ آپ پر مٹیاں پھینکا کرتے تھے، فمنہم من تفلا، اور کچھ لوگ آپ پر تھوک دیا کرتے تھے،
حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ یہ دن آدھا ہو جاتا تھا، صبح سے نکلتے دوپہر ہو جاتی۔ ایک موقع پر ان کی بیٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت زار کو دیکھا تو رو پڑی، تو حضور نے فرمایا یا بنیتی لا تبکی، اے میری پیاری بیٹی تم رونا، اس لیے کہ فإن بعث اباک بأمر، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے باپ کو وہ دین دے کر، وہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، تو روئی زمین پر کوئی ایسا کچا اور پکا گھر باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تبارک و تعالی اس دین متین کو داخل نہ کر دے۔ عزت والا عزت کے ساتھ دین کے اندر داخل ہوگا اور ذلیل ترین انسان ذلت کے ساتھ اس دین متین کے اندر داخل ہو کر رہے گا۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بالکل کھلی ہوئی تھی۔ آپ کہتے تھے کہ اس شخص کی، اس خدا تعالی کی عبادت کرو، اس سے سوال کرو، اس سے مانگا کرو کہ اگر تمہارے پاس 65 سالی کا دور آ گیا ہے، اگر تم اس سے مانگو گے تو تمہیں غلہ دے گا، اگر تم کسی جنگل و بیاباں کے اندر پھنس گئے ہو اس خدا تبارک و تعالی سے مانگو، وہ تمہاری راستوں کو ہموار کرے گا۔ تو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی بعثت کے بعد سے خدا تعالیٰ کی دعوت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ خدا تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگے گا، دعا کے اندر خدا تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے گا، تو موت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر ضرور لگا دیں گے۔ اس کی موت اس حالت کے اندر آئے گی کہ وہ صحیح راستے پر ہوگا۔ تو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عظیم الشان جو ذمہ داری تھی، دعوت کی، وہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کی طرف منتقل فرمائی، اور اس کے لیے خود آپ نے وہ نمونے دکھائے، خود آپ نے وہ محنت کر کے دکھائی۔ کبھی آپ جاتے ہیں طائف کے لیے، لما توفی ابو طالب، جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خرج النبی علیہ السلام الى الطائف ماشیا علی قدمیہ یدعوهم الى الاسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی جانب سفر کیا۔ جب ابو طالب کا سہارا اٹھ گیا، ان کا انتقال ہو گیا، پیدل آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، اور وہاں پر جانے کے بعد جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی، آپ کی امید یہ تھی کہ یہ لوگ ہماری بات کو قبول کر لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اس میں سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی ایسا ملتا ہی نہیں تھا جن کو اللہ رسول بنا کر بھیجتا، اور کوئی کہتا ہم تو آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں تو پھر آپ کی بات کا انکار کر دینا یہ خطرے سے خالی نہیں، اور اگر نعوذ باللہ اگر آپ رسول نہیں ہیں تو پھر میں ایسے شخص سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے کیا کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش شریر قسم کے لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، جو آپ کے پیچھے جو آپ کو پتھر مارتے تھے، حتی اتی ظل شجرۃ، یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے کے اندر آئے، فصلی رکعتین، اور آپ نے نماز پڑھی، ثم دعا، پھر آپ نے وہ دعا کی۔ یہاں پر آپ علیہ السلام چاہتے تو ان کی شکایت کرتے، اے اللہ ان لوگوں نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا، ہماری بات کو قبول نہیں کیا، ان لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں دی، اوباش قسم کے لڑکوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا۔ آپ یہ ساری شکایت خدا تعالیٰ سے کر سکتے تھے کہ مکہ اتنے دور اس کا سفر، طائف کا پیدل سفر کیا اور ایک بندہ بھی ایمان لے کر نہیں آیا، لیکن آپ دعا کے اندر کیا کہہ رہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے اندر ذلت اور رسوائی کی میں شکایت کرتا ہوں،
یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، وانت رب المستضعفین، تو ہی تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، اور تو ہی تو ہمارا رب ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کہ ایسے شخص، ایسے بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہو جائے اور منہ چڑھا لے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا تو نے کسی دشمن کو میرے اوپر قابو دے دیا ہے، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، اس لیے کہ تیری رحمت اور تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور زمین اور آسمان کے، دنیا اور آخرت کے تمام کام بن جاتے ہیں، ان ينزل بی غضبک او یحل علی سخطک، تیرا غصہ مجھ پر نازل ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، لکل عتبى حتی ترضى لا حول ولا قوة الا باللہ، اور تجھے راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، اور ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری قوت اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو محمد عربی علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھلا کر اور بتلا کر بتایا کہ کس طریقے سے محمد عربی علیہ السلام نے پوری کی پوری زندگی دعوت کے میدان کے اندر لگائی، تاکہ دنیا کا ہر ایک انسان، اس امت کا ہر ایک فرد کس طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بن جائے۔ تو محمد عربی علیہ السلام کی زندگی کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور آپ کے پیغام کو لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم تمام طلباء کے لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم عمومیت کے ساتھ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنا ہی تعلیم اور تعلم کے اندر لگ جاؤ، لیکن جب تک عمومیت کے ساتھ بندوں کے درمیان نہیں آؤ گے تو پھر اس امت سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، مقام بلند عطا فرمایا، ان جیسا مقام کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی وہ ایک عام انسان کی طرح لوگوں کے پاس جاتے تھے، لوگوں کو خطاب کرتے تھے، لوگ کبھی گالیاں دیتے تھے، وہ علیہ السلام 950 سال تک ایک عام انسان کی طرح لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگ آپ کی مخالفت کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ ہمارے سامنے تم کشتی بناؤ، تو لوگ کیا آتے، لوگ آ کر دیکھتے اور مذاق اڑاتے، ٹھٹا کستے، یہ کشتی تم کہاں پر چلاؤ گے، کیا ریت کے اندر چلاؤ گے؟ اس طرح نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا، نبیوں کے ساتھ استہزاء کیا جاتا، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم عمومیت کے ساتھ بندوں کے درمیان نکلتے تھے اور لوگوں کو جا کر دعوت دیتے تھے۔ علامہ بشار المقدادی رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں صدی کے بڑے مفسر ہیں، احسن التفاسیر تفسیر کے بڑے مصنف ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے بلاد عرب ملکوں کا دورہ کیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ مسجدوں کے اندر حلقے لگتے تھے، صبح سے لے کر شام تک، بعض مرتبہ ثلث لیل تک اور بعض مرتبہ آدھی رات تک وہاں پر حلقے لگتے تھے۔ کبھی کوئی محدث آتا، حدیث کو بیان کر کے چلا جاتا، کوئی فقیہ آتا اور مسائل کو بتا کر چلا جاتا، کوئی ادیب آتا ادب کے شہپاروں کو بکھیر دیتا، کوئی قاری آتے قرآن کریم لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے، ان کی تجوید ان کی مخارج کو درست کراتے، اور کوئی مفسر آتا تو تفسیری نکات ان کے سامنے بیان کرتا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بیک وقت مصر کی مسجد کے اندر تقریباً 112 حلقے ہم نے بیک وقت دیکھے، کہیں تفسیر کا حلقہ ہے، کہیں ذکر کا حلقہ ہے، کہیں تعلیم و تعلم کا حلقہ ہے، تو کبھی فقہ کا حلقہ ہے، کہیں مسائل کا حلقہ ہے۔ اس طریقے سے ایک مسجد کے اندر بہت سارے حلقے لگائے جاتے تھے۔ تو یہ ان کی عظیم ترین جو کہ ذمہ داری تھی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیار اعلام النبلاء کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ وکیع الجراح رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مرکزی راوی ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ کے استاد ہیں، ان کے بیٹے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان
فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یعنی وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح سے لے کر چاش تک تو لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے. اس کے بعد اگر ان کو آرام کرنا ہوتا تو وہ آرام کر لیتے، تھوڑی دیر لیٹ جاتے، سستا لیتے، لیکن کبھی کبھی بغیر سستائی عوام کے درمیان نکل جاتے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو زمانے کے اندر لوگ پانی لینے کے لیے مٹکوں سے دور دراز جایا کرتے تھے، اتنا پانی کے انتظامات نہیں ہوتے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لینے کے لیے جانا، پھر وہاں سے لے کر اپنے گھر آنا، اس طرح وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ لگ جاتے، ان کو دین کی تعلیم دیتے، ان کو نماز سکھلاتے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں ان کے لڑکے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک ان لوگوں کو نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ مقدار ما تجوز به الصلاۃ، اتنی مقدار نماز کی یاد نہ کرا دیتے جس کے ذریعے سے نماز جائز اور نماز درست ہو جاتی ہے. لیکن جو ان کے شاگرد تھے وہ یہ کہا کرتے تھے آپ تو مرجع ہیں، لوگ دور دور سے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، احادیث کو سننے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، آپ کی حدیث کی ایک اہمیت ہے، آپ کی حدیث کی سند کا مل جانا لوگوں کے لیے خوش نصیب ہوا کرتا ہے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کی جہالت، لوگوں کی ناواقفیت ان کو اس بات کی طرف توجہ نہیں دلاتی کہ وہ میرے پاس آئیں اور میرے پاس آنے کے بعد مجھ سے علم حاصل کریں، لیکن میری یہ شان نہیں ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں، بلکہ میرا علم تو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں، ان کو نماز کی تعلیم دوں. تو یہ صدیوں کے اندر، تاریخ کے اندر اہل علم کی، علماء کی بڑی قربانیاں رہی ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے دین کو، اسلام کے بیج کو لوگوں کے قلوب کے اندر ڈالا، جس کی وجہ سے اسلام پھیلتا گیا، اس کا پھول بکھرتا گیا، اس کی خوشبو مہکتی رہی. تب جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سن 571 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول بنائے جاتے ہیں. اور 1450 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا موجود ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں محنت سے آتی ہیں، قربانیوں سے آتی ہیں، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اس لیے قرآن کریم ان لوگوں کی خیر خواہی، ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں. سورہ یاسین کے اندر وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. سورہ یاسین کے اندر کہا گیا کہ ایک علاقے کے اندر دو نبی دعوت کے لیے پہنچے، ان لوگوں کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ تم تو منحوس آدمی ہو، ہم تو تم سے نحوست لیتے ہیں کہ تمہارے آنے کی وجہ سے إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تو تم سے نحوست لیتے ہیں، تم جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کو، ایک رسول کو ان کے ساتھ اور مبعوث کر دیا، اور وہ 3 رسول، 3 پیغمبر اس علاقے کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک دور دراز سے ایک بندہ آیا اور کہنے لگا یا قوم اتبعون، کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو نبی بات کر رہے ہیں، رسول جو پیغام تم کو سنا رہے ہیں، ان کے پیغام کو قبول کر لو. آخرکار ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اس کا انتقال ہو گیا. جب اس نے اپنے اعزاز کو، اکرام کو خدا تعالیٰ کے دربار کے اندر دیکھا تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اور میرا اکرام ہو رہا ہے، میری عزت ہو رہی. کاش کہ یہ چیز میری قوم کے لوگوں کو معلوم چل جاتی کہ وہ ان رسولوں کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ مخلصانہ ادا، اس کی خیر خواہی اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیتوں کے ذریعے سے اس کا تذکرہ فرمایا.
اور دوسرے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو جو چونٹیاں تھیں وہ آپس کے اندر کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علمنا منطق الطیر، پرندوں کی زبان، ان کی بول چال کو سمجھتے تھے، ہواؤں پر ان کی قدرت تھی، جناتوں پر ان کی قدرت تھی، تو فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اس چونٹی کی بات سن کر اور فوراً کہا کہ اللہ یہ نعمت تو نے دی ہے، لہذا اس نعمت کی ہمیں توفیق شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی، یعنی ایک چونٹی دوسری چونٹیوں کو باخبر کر رہی ہے، خیر خواہی کر رہی ہے، نصیحت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کریم کا ایک حصہ بنا دیا۔ اور اسی کے بعد اس کے بعد جو ہدہد کا واقعہ ہے کہ ہدہد نامی پرندہ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کو بھی حاضری لیا کرتے تھے، فتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر حاضری لگی جاتی ہے، فوراً کہا کہ اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، ورنہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے، کوئی عذر لے کر آئے۔ جب وہ آیا تو کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء عظیم ولها عرشها، کہ ہم ایک ایسی عورت کے پاس سے آ رہے ہیں جس کا نام بلقیس ہے، وہ ایک جگہ حکومت کرتی ہے لیکن اس کے ماننے والے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں، سورج کو پوچھتے ہیں، یہ اس کا حال ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کے بعد جو خطوط کے ذریعے سے بات ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اسلام لے کر آئی، لیکن اس واقعے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو محمد عربی علیہ السلام بھی ایک ایسی محنت لے کر آئے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر محمد عربی علیہ السلام کے تذکرے ہیں، آپ کے نام کے تذکرے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے ہیں۔ یہ خیر خواہی کی بنیاد پر، امت کے درد کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و مقرب ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرے فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم دین سے وابستہ فرمایا ہے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو فہم، اس کا جو علم ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس علم کی تبلیغ کریں، سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں۔ عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا کہ بتاؤ تبلیغ کے اندر، تبلیغ اور تعلیم کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک خاموش رہے، کوئی بات نہیں کہی۔ اس کے بعد مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغ جو ہے وہ بے طلبوں کو دی جاتی ہے، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کو پکڑ پکڑ کر لے کر آنا، ان کے سامنے قرآن کو بیان کرنا، مسائل کو بیان کرنا، زندگی کو بیان کرنا۔ اور تعلیم طلب والوں کے لیے ہوتی ہے جو طلب لے کر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ ہے تعلیم اور تبلیغ کے درمیان فرق۔ تو انسان ہمارے درمیان ہماری تعلیم ہو، تعلیم کے ساتھ ہمارے اندر دعوت کا ایک مزاج بھی ہو، یہ دونوں کو دونوں چیزیں ملیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی معاملہ تھا کہ جو سیکھتے تھے تو لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوتے اور کبھی کسی دوسرے شخص کو پہنچا دیتے۔ جب وہ شخص پہنچتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ما جرى من الحدیث، جو کچھ بھی گفتگو ہوتی وہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کرتا تھا۔ یعنی خود سیکھنا بھی ہے اور سیکھنے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جا کر سکھانے والے بھی بن جائیں۔ مفاتیح الغیب کے اندر علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب امت کے اندر منکر عام ہو جائے تو اس منکر سے نہ روکنا یہ خود ایک برائی ہے، یہ خود ایک منکر ہے۔
کہ آپ منکر دیکھتے ہیں اور منکر اس کے نہیں روکتے تو یہ بھی ایک طرح کی برائی ہے۔ اور تفقہ فی العلم، تفقہ دین کا، دین کے اندر تفقہ کا مقصد علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الدعوۃ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے، یعنی قوموں کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کرانا، اس کی معرفت کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی قدرت کا یقین لوگوں کے درمیان بٹھانا۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ جاننے والے نہیں ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خوشامد کر کر سے جاننے والوں سے سیکھیں، اور جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب لوگ ان کے پاس آئیں تو وہ اپنی زیادہ خوشامد نہ کرائیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں بھی، اور اگر ہم سیکھ چکے ہیں، اگر ہم معلم ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں، اور عوام کے اندر جو چیز ہم بگاڑ دیکھیں۔ علامہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر کہ جب امت کے اندر ارتداد عام ہو جائے تو اس موقع پر علماء کی یہ ذمہ داری واجب ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان نکل کر امت کو ارتداد سے روکنے والے بن جائیں۔ تو اس کے ذریعے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ارتداد پھیلتا ہے، فرصت سے پھیلتا ہے، غربت سے پھیلتا ہے، جہالت سے پھیلتا ہے، کہ جب امت کے اندر جہالت عام ہو جاتی ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ کر گئے ہیں، بعض مرتبہ اتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کا نام کیا ہے۔ جس کو نبی کا نام معلوم نہ ہو تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمانی جو طاقت ہے بہت زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے کبھی بھی باطل طاقت، باطل یلغار آئے اور اس کے ایمان کو جو بچا کچا بھی ہے اس کو بھی سلب کر لے اور وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہوتا چلا جائے۔ تو جب امت کے اندر جہالت عام ہو جاتی ہے تو پھر امت کے اندر ارتداد آنے لگتا ہے۔ اور دوسری چیز فرصت، جب امت کے پاس بہت زیادہ فرصت ہو اور وہ صحیح چیزوں کے اندر اپنے آپ کو نہ لگائے، دین کے علم کو نہ سیکھے اور اپنے اوقات کو یوں ضائع کرنے والی بن جائے تو پھر اس کے اندر بھی ارتداد دھیرے دھیرے قدم جمانے لگتا ہے۔ اور یہ چیزیں فرصت ہوگی، جہالت ہوگی، اور تیسری چیز غربت ہے۔ جب انسان غریب ہو جاتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی روایات کے اندر ملتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض مرتبہ جو فقر ہوتا ہے وہ انسان کو کفر کی دہلیز تک پہنچا کر رہتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں امت کے اندر اگر پیدا ہوں گی تو ارتداد پھیلے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر امت کے اندر پھیل رہی ہیں، اگر جہالت عام ہے، اگر فرصت امت کے لوگوں کے پاس ہے اور غربت ہے تو ان چیزوں کو دور کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ وہ انسان وہی کر سکے گا جس کے اندر وہ صلاحیت ہوگی، جس کے اندر داعیانہ مزاج ہوگا، جو علم سے بھرپور ہوگا۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس کے اندر ایک شخص کسی عابد کے پاس گیا اور اس سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ ہم نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا کہ ہماری اب معافی ہو سکتی ہے۔ عابد کے پاس وہ علم نہیں تھا تو اس کی وہ صحیح رہنمائی کر پاتا، تو اس نے کہا کہ اب تو آپ کی توبہ کی طرف کوئی سبیل نہیں ہے، اب تو توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکے۔ تو اس نے غصہ آیا، اس نے ایک بار اس کو اور قتل کر کے 100 کے عدد کو پورا کر لیا، لیکن پھر ایک مرتبہ اس کے دل کے اندر پھر خیال پیدا ہوا کہ یقیناً اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، اگر توبہ کر لی جائے۔ تو ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ یہ بتاؤ میں نے 100 لوگوں کو قتل کر لیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ بے شک آپ اللہ کے دربار کے اندر معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو معلوم چلا کہ عالم کے پاس اگر علم ہوگا تو پھر انسانوں کی، لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکے گا۔ اس لیے کہ عابد کی عبادت صرف اس کو عبادت کی حد تک تھی، اگر اس کے پاس صحیح علم ہوتا، اگر وہ عابد علم کے زیر سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا اور صحیح علم اس کے دل اور قلب کے اندر ہوتا تو 99 قتل ہوتے، اس کا خود بھی قتل نہ ہوتا۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے اور علم کی دولت سے مالا مال ہے ان
کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو جا جا کر لوگوں کے پاس جا جا کر خوشامدیں کر کے ان کو دین کا علم سکھائیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی اور مولانا عبد اللطیف صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے اور حاضر خدمت ہوئے اور یہ کہا کہ اگر آپ کو ہمارا یہ کام دعوت تبلیغ کی یہ محنت اگر آپ کو ذرا سا بھی سنت سے ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے تو آپ یہ خنجر لیجئے اور اس کو ختم کر دیجئے تاکہ آپ کا تعاون علی الاسم کے اندر آپ کا شمار نہ ہو جائے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہر موقع پر آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس طریقے سے آپ دوسری ضرورتوں کے لیے دوسرے کاموں کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں، اسی طریقے سے اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں تاکہ یہ کام بھی آپ کی رہنمائی کے اندر، آپ کی سرپرستی کے اندر یہ کام آگے بڑھے اور آپ بھی دینی تعلم دینی علم کے ساتھ تعلیم و تعلم کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر لگنے والے بھی ہو جائیں۔ تو یہ ایک محنت تھی کہ اس محنت کو لے کر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جہالت کے پردوں کو چاک کرے گا، ختم ہوں گے، تاریکیاں دور ہوں گی، اس لیے کہ جہاں پر حق کی محنت ہوتی ہے وہاں نور ہدایت جلتا ہے، وہاں حق کی کرنیں بلند و بالا ہوتی ہیں اور وہاں سے تاریکیاں جہالت اور ضلالت دور ہوتی نظر آتی ہیں۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اگر حق آ گیا ہے تو پھر باطل تو ختم ہونا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ باطل کے لیے کچھ محنت نہیں کرنا پڑتی، بدعات کو پھیلنے کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، لیکن حق کے بول بالا کرنے کے لیے انسان کو بڑی محنتیں کرنا پڑتی ہیں، دن کی قربانیاں لگانا پڑتی ہیں، راتوں کو نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کے اندر یہی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ جو انسان دل کے اندر لوگوں کے قلوب کے اندر محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف بھی متوجہ ہو۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی محنت ہم بندوں پر کرتے ہیں، لوگوں پر کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اتنی محنت دعا کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر اللہ تبارک و تعالی پر بھی ہم محنت کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہوگا کہ جب انسان اس محنت کو کرنے والا ہوگا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ایک جماعت مخصوص ہو جائے دین کی تعلیم کے لیے اور تعلیم و تعلم کے میدان کے اندر جا کر دین کو حاصل کرے، قرآن کے معنی سے واقف ہو، احادیث نبویہ علیہ السلام کو یاد کر لے، اس سے واقف ہو، جب وہ فارغ ہو جائے، جب وہ سیکھ لے تو پھر اپنے قوم کے درمیان واپس جانے کے بعد ان لوگوں کو ڈرائے۔ یعنی دین کا اور دینی علوم کی سیکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے اور جانے کے بعد لوگوں کو ڈرانا ہے۔ یعنی اگر لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کر آنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اندر بڑی محبوبیت رکھی ہے، جو انسان دین کے کام کو کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے کام کو کرے گا، دعوت کے کام کو کرے گا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے قلوب کے اندر محبت کو پیدا کر دیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 49 سال تک لوگوں پر حکومت کی، لیکن ان کی حکومت حاکمانہ تھی، حاکم کی حیثیت سے وہ لوگوں پر حکومت کر رہے تھے۔ اگر وہ حاکم کے ساتھ ساتھ داعیانہ مزاج کے ساتھ اگر وہ محنت کرتے تو لوگوں کے پاس قرآن کا اور حدیث کا صحیح علم پہنچانے کا جذبہ ان کے دل کے اندر ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ان کی بھی وہ محبت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھتی۔ لیکن دوسری طرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو خالص داعی بن کر اس ہندوستان کے اندر سنجر سے تشریف لے کر آئے، جن کا واحد مقصد یہ تھا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ تو لکھا اس زمانے کے اندر جبکہ
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जो जमाना था, उस जमाने के अंदर तकरीबन हिंदुस्तान की आबादी 15 लाख या 16 लाख थी, तो उनके हाथ पर 15 करोड़ या 16 करोड़ थी। तो उस जमाने के अंदर 2 करोड़ लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम को कबूल कर लिया। वो दिलों को फतह करना जानते थे। मोहम्मद गौरी से जब उनकी मुलाकात हुई तो मोहम्मद गौरी ने ये कहा कि आप मुल्क हिंदुस्तान इस मुल्क के अंदर आ गए हैं, आप यहाँ कैसे काम करेंगे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपका काम ये है कि आप इलाकों को फतह करते हैं, आप मुल्कों को फतह करते हैं, और हमारा काम ये है कि हम दिलों को फतह कर लेते हैं, हम दिलों को जीतना जानते हैं, उनके क़ुलूब के अंदर नूर ईमान कैसे दाखिल होता है उसके हुनर से हम वाकिफ हैं। एक मौके पर वो खाना खा रहे थे और उसी मौके पर उन्होंने देखा कि सामने से एक निजासत और गिलाजत उठाने वाला शख्स सामने से गुजर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस शख्स को बुलाकर लेकर आओ, ये आए और हमारे साथ खाना खाए। कोई मुरीद उनके पास गया, उससे कहने लगा कि भाई हमारे जो ख्वाजा साहब हैं वो आपको बुला रहे हैं ताकि आप उनके साथ खाना खा लें। उसने कहा कि मेरे कपड़े तो नापाक हैं और ये जिंदगी मेरे सर पर रखी हुई है तो इस हालत के अंदर, तो कहा कि उनका तो इसरार है, हुक्म है, आपको तो जाना ही पड़ेगा। आखिरकार वो गया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के प्लेट के अंदर उसने खाना खाया। लिखने वाले जो लिखते हैं तो ये बात नहीं कही जा सकती कि पहले लुकमा उसके पेट के अंदर दाखिल हुआ या फिर नूर ईमान और नूर तौहीद उसके सीने और उसके कल्ब और दिल के अंदर दाखिल हुआ। तो इस तरह अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ जो इंसान दावत देता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने दावत के अंदर बड़ी महबूबियत रखी है। तो इंसान लोगों को दावत देगा, खुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के क़ुलूब के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा कर देंगे। जैसा कि हम हदीस के अंदर सुनते हैं कि अगर एक इंसान लोगों को अल्लाह ताला को नाराज करता है, अल्लाह ताला को नाराज करता है लोगों को खुश करने के लिए, तो बताओ लोग क्या कहेंगे, तो अल्लाह ताला को नाराज कर देता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ये करता है कि अल्लाह भी नाराज होता है और बंदे तो खुद उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला को खुश करता है और लोगों को नाराज कर देता है, लोगों की कोई परवाह नहीं करता, तो एक दिन वो आता है कि अल्लाह तबारक व ताला लोगों को भी उससे राजी और खुश कर देता है। तो जो इंसान दावत के अंदर लगेगा, बाजार उसके लिए तकालीफ आएंगी, मशक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर जो उसका मकाम और मर्तबा होगा, यकीनन वो अल्लाह ताला के दरबार के अंदर महबूब होगा, मुकर्रब होगा। फिर अल्लाह ताला लोगों के दिलों के अंदर भी उसकी मोहब्बत को डाल देंगे, लोग उसकी मोहब्बत के गीत गाएंगे, उसका चर्चा करेंगे। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम आज वो लोग भी लेते हैं जिनके दिल के अंदर नूर ईमान नहीं है, नूर इस्लाम नहीं है, लेकिन वो उनका नाम भी इज्जत के साथ याद करते हैं। मुसलमानों के दिलों के अंदर तो उनकी मोहब्बत जागुजी है, लेकिन गैरों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत को जागुजी कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने जो हम सबको इल्म के साथ जोड़ा है, इल्म की मेहनत के साथ जोड़ा है, तो हमारी ये मेहनत अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर खरूज, ये हमारी तालीम में हारिज नहीं। इसलिए कि नबुव्वत का एक काम दूसरे काम से कभी भी हारिज और हायल नहीं हो सकता। क्या आप नबुव्वत का एक काम करेंगे तो दूसरा काम कमजोर पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है उसका वक्त अलग है और इसका वक्त अलग है। हम मदरसे के अंदर पढ़ते हुए 6 दिन तो हमें खूब तालीम हासिल करना है, खूब जद्दोजहद करना है और खूब मेहनत करना है, और साथ में जब हमें जुमे की छुट्टी मिलती है, जुमेरात की छुट्टी मिलती है, तो उस मौके पर थोड़ा सा 1-2 घंटे का वक्त हमें दावत के लिए भी निकालना है, ताकि हमारे अंदर एक दावती मिजाज पैदा हो, ताकि हम लोगों को किस तरीके से दावत दें, सही रास्ते पर किस तरीके से लेकर आए, उसको हम सीखें। सीखे बगैर काम को करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हम अपनी मदरसे की जिंदगी के अंदर अगर हम ये काम करना चाहें तो अपनी तालीम के अंदर भी जर्रा बराबर कोई फर्क ना आना पाए, और साथ ही साथ के अंदर दीनी दावत के अंदर अपने आप को लगा दें। तो ये हमारे बड़ों की तरफ से है कि मदारिस के अंदर तालीम ताल्लुम के साथ साथ दावत का एक ऐसा मिजाज पैदा कर दिया जाए कि हमारे मदारिस के तलबा
آس پاس کی مسجد کے اندر گشت کرنے والے بھی بن جائیں, ان کے ذریعے سے بھی مسجد والوں کو, کام کرنے والوں کو تعاون حاصل ہو جائے. یہ ایک بڑی محنت ہے. مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام بڑی اہمیت والا کام ہے. یہ گویا بہتی ہوئی گنگا ہے, آپ اسی گنگا کے اندر بہہ جائیے. اگر آپ چاہیں گے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر جا کر کوئی نیا کام شروع کر دیں اور آپ کو کام کرنے والے افراد نہیں ملیں گے, آپ تھک ہاک کر بیٹھ جائیں گے اور آپ کچھ کام نہیں کر پائیں گے. لہٰذا وہ مثال یہ دیتے تھے کہ آپ کسی ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں, اگر وہ ایک ٹرین اگر یہاں سے کسی دوسری جگہ جا رہی ہے اور آپ کو بھی اسی جگہ پہنچنا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو سیٹ نہ ملے, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں, ٹرین کے ساتھ اندر جا کر چپ پہ کھڑے بھی ہو جائیں, آپ کو باقاعدہ سیٹ نہ بھی ملے تو آپ وہیں پر پہنچیں گے جو سیٹ پر بیٹھنے والا انسان پہنچے گا. اسی طریقے سے وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر لگ جائیں گے, اگرچہ آپ کی قربانیاں بہت زیادہ نہیں ہوں گی اور آپ کی محنتیں بہت زیادہ نہیں ہوں گی, لیکن آپ تھوڑا سا تعاون کرنے والے ہوں گے, تھوڑی خدمت کرنے والے ہوں گے, تو یقیناً آپ اس مقام تک پہنچیں گے جو مقام کام کرنے والوں کو, دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو مقام و درجہ رکھا ہے, آج اس مقام تک ضرور پہنچیں گے, اس کا فائدہ آپ کو بھی حاصل ہوگا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب حدیث کے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ اس دور کی سب سے زیادہ مؤثر ترین, وسیع ترین اگر کوئی تحریک ہے تو وہ دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے, جس کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کے اندر پھیلا دیا ہے. بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ نفع, جتنا زیادہ فائدہ اس تحریک سے ہوا ہے دعوت و تبلیغ کی محنت سے, اتنا زیادہ فائدہ کسی دوسری تحریک سے نہیں ہوا. اس لیے کہ ہر گھر کے اندر دین کا کام پہنچا, مستورات کو دین سے واقف ہونے والی بن گئی, گھروں کے اندر تعلیم شروع ہو گئی. یہ مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برکت سے, جو ایک فکر رکھنے والے, قرر رکھنے والے تھے, ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ پریشان ہو کر دالان کے اندر, صحن کے اندر چکر لگایا کرتے تھے. ان کی بیوی پوچھتی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ اتنا زیادہ کیوں پریشان ہوتے ہو, اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ تو مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اگر میں تم کو بتا دوں کہ میں کس وجہ سے روتا ہوں, کیوں پریشان ہوتا ہوں, تو گھر کے اندر رونے والا ایک نہیں ہوگا بلکہ گھر کے اندر رونے والے دو ہو جائیں گے. تو یہ ایک محنت ہمیں کرنا پڑے گی, محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اجر عظیم بھی دے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, اتنی زیادہ محنت کرتے تھے, اتنی زیادہ محنت کرتے تھے کہ کہنے والے کہتے تھے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جب وہ لیٹتے تھے تو ان کا سر تکیے سے پہلے لگتا تھا یا پھر ان کو نیند پہلے آ جاتی تھی. اتنا زیادہ تھک جاتے تھے کہ نیند کا غلبہ ہو جایا کرتا تھا. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم کو, اہمیت کو بھی سمجھیں اور تبلیغ کی اہمیت کو بھی سمجھیں. تعلیم کے اندر بھی اپنے آپ کو خوب لگا دیں تو انسان محنت کرے گا, قربانیاں دے گا, اپنے آپ کو اس کے لیے لگائے گا تو اس کے لیے راہ ہموار ہوتی چلی جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری کے اندر انہوں نے اسلام کو, ایمان کو قبول کیا اور سن 11 ہجری کے اندر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی. سن 4 سال کی مدت کے اندر انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تلقین کے اندر کہ ان سے 5374 روایات مروی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے آئے تھے وہ تو مدینہ منورہ آنے کے بعد اپنی تجارت کے اندر لگ گئے اور مدینہ منورہ کے لوگ کھیتی باڑی زراعت کے اندر لگ گئے, اور میں ان لوگوں میں سے تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس موقع پر حاضر رہتا تھا جبکہ دوسرے لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے اور ان چیزوں کو یاد کر لیا کرتا تھا جو چیزیں دوسرے لوگ یاد نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے ایک موقع پر شکایت کی کہ یا نبی اللہ, میں چیزوں کو یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی چادر کو آگے پھیلاؤ، پر آپ نے کچھ دم کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بعد سے میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث کو میں یاد کر لیتا تھا اور محفوظ کر لیتا تھا۔ لیکن لوگ کیا کہتے تھے کہ اس کو تو مرگی کی بیماری ہے، یہ پاگل پن کا اس کو دور ہے۔ وہ مرگی کی بیماری نہیں ہوتی تھی، وہ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ میری حالت ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہم سب کو تعلیم کے اندر محنت بھی کرنا پڑے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے قلت لشاب من الانصار، ایک انصاری صحابی سے کہا کہ ہلما نسأل اصحاب رسول اللہ، آؤ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا علم حاصل کر لیں، تعلیم کو ہم حاصل کر لیں جو لوگ بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ تو انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ کی موجودگی کے اندر ہماری کیا ضرورت پڑے گی؟ اترا ما یحتاجون، کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت پڑے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن میں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے خالص کر لیا۔ جن صحابی کے پاس معلوم ہوتا کہ ان کے پاس فلاں حدیث موجود ہے، میں ان کے پاس جاتا اور حدیث کو حاصل کرتا۔ بعض مرتبہ دوپہر کا وقت ہوتا اور صحابی سو رہے ہوتے تھے، قیلولہ کر رہے ہوتے تھے، فوجدته قائلا، میں فانی اتوسد ردائی علی بابہ، ان صحابی کے دروازے پر چادر کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیتا اور رکھنے کے بعد وہیں پر لیٹا رہتا۔ اچانک وہ صحابی نکلتے اور وہ کہتے یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، تم نے ہمیں اطلاع کیوں نہ کر دی، ہمیں کیوں نہیں بتا دیا؟ ہم تمہارے پاس آ جاتے اور تمہارے پاس آنے کے بعد ہم اس حدیث کو سنا دیتے۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے در پر شدید گرمی کے اندر اور گرمی کے تھپیڑے ان کے چہرے کو جھنسا رہے ہوتے تھے۔ اس حالت کے اندر انہوں نے دین کے علم کو حاصل کیا اور سیکھنے کے بعد اس علم کو دوسروں تک پہنچانے والے بن گئے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس علم کو سیکھنے کے اندر بھی کمی بیشی نہ کریں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت یوں ہی گزر جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ قابل بننے اور زیادہ سے زیادہ اچھا بننے کی فکر کریں، تاکہ ہماری قوم کے لوگ ہمارے منتظر ہیں، ہمارے علم کے، ہمارے عمل کے، ہماری دعوت کے، ہماری محنت کے منتظر ہیں، تاکہ ہم ان کے درمیان جائیں تو ہمارے علم سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، ہمارے اعمال کو دیکھیں تو ان کو ایک نمونہ ملے اور ہماری دعوت کو دیکھیں تو ہمارے ساتھ دینے والے بن جائیں۔ تو ہمیں اپنے مدرسے کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں روزانہ کا کوئی مشورہ کر لینا ہے، کسی بھی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد ہو یا عشاء کی نماز کے بعد ہو، جس کے اندر ہمیں تعلیم کا مشورہ کرنا ہے۔ تو روزانہ کی تعلیم ہے، چاہے کہ ہم ایک ہفتے کی طے کر لیں کہ اس ہفتے کون تعلیم کرے گا، اور اس کے بعد روزانہ کی تھوڑی سی ایک ملاقات کی ہم ترتیب بنا لیں کہ ہم اپنے کمروں کے اندر جائیں اور کسی ساتھی کو متعین کر لیں مشورے کے ساتھ کہ آج ہمیں فلاں ساتھی کو دعوت دینا ہے، لہذا اس ساتھی کے پاس جائیں، اس کو جو ہے کہ دین کی بات کو بتلانے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بتلانا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے مدرسے کے اندر دعوت و تبلیغ کا ایک محنت ہوتی ہے، ایک کام ہوتا ہے، ہمیں اس کام کے اندر جڑنا ہے۔ آپ کی بھی تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے علم کی بھی ہمیں ضرورت ہے، لہذا آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور ہفتے کے اندر ہمارے مدرسے کے آس پاس کی جو بھی مسجد ہو جہاں ہمارے لیے پہنچنا آسان ہو تو ہم اس مسجد کے اندر جا کر اپنا وقت فارغ کر کے عصر کے بعد جائیں اور مغرب کے بعد وہاں سے لوٹ کر آ جائیں۔ چھٹی والا دن ہو تو وہ کر لیں، اور اگر چھٹی والا دن نہ ہو تو عصر کے بعد جا کر مغرب کے بعد فوراً 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کر کے مدرسے کے اندر آ جائیں، تاکہ ہمارا تعلیمی حرج نہ ہو۔ جیسا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر اسی طریقے پر گشت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہم سب کو یہ کر رہا ہے، اور جو ہمیں چھٹیاں ملتی ہیں اس کے اعتبار سے بھی ان اوقات کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی محنت کے لیے جو ہم نے سیکھا ہے 2 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر یا سال بھر میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے جو سیکھا ہے ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے، خود کی بھی اصلاح کرنے والے بنیں گے اور دوسروں کو بھی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ محنت ہمیں کرنا ہوگی، کام کو کام سمجھنا ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ الحمدللہ اسی کے لیے آج الحمدللہ
آپ کی اس مسجد کے اندر طلبہ کا جو منعقد کیا گیا تاکہ ہم ایک محنت کرنے والے بن جائیں, اللہ کے راستے کے اندر وقت لگانے والے بن جائیں اور دین کا صحیح جذبہ لے کر اخلاص نیت کے ساتھ لوگوں کے اندر دین کا کام کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بتائیں, چھٹیاں بھی بقرعید بھی ہمارے سامنے ہے, اس کے لیے کون کون اللہ کے راستے کے لیے تیار ہے؟ 3 دن کا تقاضا ہے. ششمائی کی چھٹیاں ہوں گی تو اس موقع پر 15 دن تقریباً ہو جاتے ہیں, تو عشرہ اللہ کے راستے کے اندر لگا سکتے ہیں. اور رمضان کا موقع ہوتا ہے تو ہم چلے کی ترتیب بھی اپنی بنا سکتے ہیں کہ ہم چلے کے اندر اللہ کے راستے کے خروج کے لیے جائیں. تو اس کے لیے بتائیں کون کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جانے کے لیے تیار ہے؟ اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں.